اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جس طرح خطبہ فدق سے اس پہلو کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے آیات کے حوالے دے کر اپنا حق میراث ثابت کیا، اسی طرح اس پہلو کی جانب اشارہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بی بی نے اس خطبہ فدق میں اور بھی بہت سارے مطالب بیان کیے، جیسا کہ معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت رسالت، رسول خدا کے آنے سے پہلے لوگوں کے حالات، رسول خدا کے چلے جانے کے بعد لوگوں کے حالات، فضائل قرآن اور اسی طرح دیگر اور مطالب بھی بیان کیے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی مطالب میں سے معرفت خدا جو بی بی نے اس خطبہ فدق میں بیان کی ہے اس کے چند مطالب آپ تک پہنچائیں۔ بی بی معرفت خدا بیان کرتے ہوئے، وصف خدا بیان کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں الممتنع من الابصار رؤیتہ، کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جسے آنکھوں کی بینائی درک نہیں کر سکتی۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی طرف، کہ جس میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ عام انسانی آنکھ اس کا ادراک کر سکے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے اور انسانی آنکھ محدود ہے، اور ایک محدود چیز لامحدود چیز کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر آگے بی بی بیان فرما رہی ہیں ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے چیزوں کو وجود عطا کیا جبکہ اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہ تھی۔ یعنی یہاں پر بی بی یہ بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چیزوں کو نہ ہونے سے وجود عطا کیا۔ اب یہاں پر بی بی نے ایک لفظ استعمال کیا ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا ابتدع الاشیاء من لا شیء کان قبلہا۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ لا من شیء کہا جائے یا من لا شیء کہا جائے، تو اس میں یہ جملہ اس قدر معرفت خدا سے لبریز ہے کہ علماء فلسفہ و کلام اس میں بحث کرتے ہوئے نظر آئے کہ بی بی نے من لا شیء کیوں نہیں کہا، بی بی نے لا من شیء کیوں کہا۔ پھر اسی طرح بی بی نے لفظ استعمال کیا ابتدع الاشیاء، یہ نہیں کہا خلق الاشیاء۔ اب یہاں بھی فرق ہے، خالق کا وہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی مٹیریل، کوئی نمونہ، کوئی سیمپل موجود ہو اور اس کو دیکھ کر کوئی چیز خلق کی جائے، یا پہلے سے کوئی مٹیریل موجود ہے اس کو ترتیب دے کر ایک نئی چیز کو وجود عطا کیا جائے، تو خالق کا وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ابتدع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جب پہلے کوئی مٹیریل، کوئی سیمپل، کوئی نمونہ موجود نہ ہو، تو بی بی نے لفظ ابتدع استعمال کیا کہ خدا تعالیٰ نے چیزوں کو اس وقت وجود عطا کیا جب ان کا پہلے کوئی وجود موجود نہیں تھا، اور فقط یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ نہ ہونے سے کسی چیز کو وجود عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔